اللہ پکڑ لیتا ہے. جب آدمی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کے احکام کو توڑتا ہے اور بد کرداری کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کو پکڑتے ہیں. اللہ اس کو پکڑتے ہیں. آج کل ایک عام ذہن بنا ہوا ہے، اگر کسی پر گناہوں کی وجہ سے پکڑ آ جائے نا تو کہتے ہیں فلاں نے بندش کر دی ہے، فلاں نے کالا جادو کر دیا ہے. یہ بھی کج فہمی ہے، کج فہمی، سمجھ کا ٹیڑھا ہونا ہے. یہ سمجھ کا ٹیڑھا پن ہے. اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. یہ کہتے ہیں جی فلاں نے بندش کر دی ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے پڑھ کے کچھ پلا دیا ہے، فلاں نے کچھ دفن کر دیا ہے، فلاں نے کوئی پھونک مار دی ہے، فلاں نے کوئی تعویذ ڈال دی ہیں. زندگی، دنیا کی زندگی بھی خوشحال، آخرت کی زندگی بھی خوشحال دین سے ہوگی، دنیا سے نہیں ہوگی. ہر پیسے والا خوشحال نہیں ہے، ہر مال والا خوشحال نہیں ہے، ہر بنگلے میں رہنے والا خوشحال نہیں ہے، ہر زمیندار خوشحال نہیں ہے. اور یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ سارے خوشحال تھوڑی ہیں. کوئی ان کے اندر گھس کے دیکھے کہ یہ کتنی گندی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ کتنی 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 مشکل زندگی گزار رہے ہیں، کتنی اجیرن زندگی گزار رہے ہیں. جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ ان کو اتنا سکون دے دیتا ہے، اتنا سکون دے دیتا ہے، اتنا سکون دے دیتا ہے کہ دنیا اسے سوچ بھی نہیں سکتی. میرے دوستو، پہلی درخواست یہ ہے کہ اس نظریے کو ہمیں بدلنا پڑے گا کہ جنت بنے گی دین پر چلنے سے، اور دنیا کی زندگی تو خوشحال بنے گی دنیا کمانے سے اور دنیا جمع کرنے سے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بنے گی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے دنیا بنے گی، اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بنے گی، آخرت بھی اسی سے بنے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے اگر یہ دو کام کر لیتے نا تو میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. دو کام کر لیتے، ایک تقوی اختیار کرتے اور ایک صبر کرتے. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا.